बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नूर मुकद्दम की पुरदर्द दास्तान उनके एक दोस्त की ज़बानी जिसने हमारे साथ शेयर की है, लेकिन वो दास्तान सुनाने से पहले मैं उन तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कमज़ोर दिल अफराद हैं और जिनकी हसास तबीयत है, उनसे इल्तिजा करूंगा कि वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले और ख़तरनाक हैं, जिनको वेरीफाई करते वक्त और जिनको सुनते वक्त मेरी अपनी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करता हूं कि जो कमज़ोर दिल अफराद हैं वो काइंडली इस वीडियो को ना देखें। नाज़रीन, कहानी का आगाज़ इस तरह होता है। मैं पहले आपको दो मरकज़ी किरदार जो नूर मुकद्दम है और ज़ाहिर जाफ़र, इनके बारे में बता देता हूँ, और फिर इस्लामाबाद के इलाके F74 में जो ख़तरनाक और इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाक़या पेश आया उसकी तफसीलात शेयर करूँगा। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र एक कराची बेस्ड टाइकून, बिजनेस टाइकून फैमिली है, उसका बेटा है, और ये AJCL इनकी कंपनी का नाम है, जो कि मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से जानी जाती है और बड़े बड़े ये टेंडर्स पकड़ती है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट करती है। बड़े हाई फाई लोगों से इसके ताल्लुकात हैं और बड़ी पार्टीज थ्रो की जाती हैं। माशरे में एक प्रिविलेज पोजीशन ये कंपनी और ये जो फैमिली है वो एंजॉय कर रही है। इस कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे ज़ाहिर जाफ़र, और इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम इस्लाम पाकिस्तान के और बेस्ट स्कूलों से हासिल की, और चूंकि पैसा था बाहर से भी पढ़कर आए ये, और उसके बाद जो कि फैमिली इनके साथ कर सकती थी इनकी ग्रूमिंग के सिलसिले में उसने पैसा लगा कर किया। लेकिन शुरू से ही जब ये जवान हुए तो इनके बिहेवियर में वायलेंट टेंडेंसीज थे, पुरतशद्दुद शख्स थे ये एक, जिसके बायस इनको जो है साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल कराया गया और जहाँ पे इनका इलाज चलता रहा। मुख्तलिफ थेरापी सेशंस हुए इनके, और उस थेरापी सेशंस के बाद जो है इनकी तबीयत बेहतर हुई तो ये बाहर भी आ गए, और उसके बाद लेकिन इन्होंने ड्रग यूज शुरू कर दिया। क्रिस्टल्स यूज करते थे ये एज अ ड्रग। 2000 सितम ज़रीफ़ी नाज़रीन देखें कि 2015 में इन्होंने मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेशन की, और उस सर्टिफिकेशन के बाद इन्होंने एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाकर लेक्चर देना शुरू कर दिए। बिकन हाउस जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में इन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस दिए, और ये शख्स जो कि खुद एक बीमारी, जहनी बीमारी का शिकार था और उससे निकला था, तो ये जाकर मुख्तलिफ सेशंस भी देता रहा और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लेता रहा और लोगों को बताता रहा कि क्या जहनी बीमारी होती है, इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं और किस तरह से इससे बाहर निकला जाए। लेकिन चूंकि ये ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए ब्रेक डाउन्स बहुत ज़्यादा होते थे, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मुतासर रहता था। तो क्लिनिक की जानिब से इंस्ट्रक्शन आई कि आप मेंटल हेल्थ सेशंस नहीं देंगे, आप लोगों को काउंसलिंग उनको फराहम नहीं करेंगे। 2-3 साल पहले इनका जो नूर मुकद्दम है उनसे राब्ता हुआ, और उसके बाद ये राब्ता एक रिलेशनशिप में चेंज हो गया, और ये एक अफेयर की सूरत में हमारे सामने आया। और ये नूर मुकद्दम जो है, मैं आपको बताता चलूं कि एक एम्बेसडर की बेटी हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो एम्बेसडर तैनात रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं वो। ये नूर मुकद्दम जो है पहले बहुत रिलीजियस थी, इनका जो गेटअप था वो बड़ा रिलीजियस था, गाउन कीती थी, स्कार्फ लेती थी। लेकिन उसके बाद जब ज़ाहिर जाफ़र से इनकी मुलाकात हुई और उस सोशल सर्कल में ये रहने लगी, उनके दोस्तों के साथ मिलने लगी, उनका से रिलेशनशिप हो गई, तो ज़ाहिर जाफ़र ने उनका गेटअप टोटली चेंज कर दिया, रिलीजियस से एक जो प्रोग्रेसिव और सेकुलर माइंड लोग होते हैं उन जैसा करवा दिया। नूर मुकद्दम चूंकि 2-3 साल से इनके साथ रह रही थी, इनके साथ रिलेशनशिप में थी, तो अक्सर नूर मुकद्दम के पास इनके घर की चाबी होती थी। F74 में इनका घर है जहाँ पे वो जाकर जो है ज़ाहिर के साथ जो है टाइम स्पेंड करती थी। इस तमाम असना में नाज़रीन हुआ ये कि नूर मुकद्दम को पता लगा कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और एब्यूसिव बहुत ज़्यादा है, उनको मारता भी रहता है, और अक्सर जो है अगर इसके मर्जी का काम ना हो तो वायलेंट बिहेवियर देखने को सामने आता है। वो उससे तंग आ गई थी और ये चाहती थी कि ऐसे तमाम मामलात ना हो, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी दूरी इनसे इख्तियार की। लेकिन फिर भी आपको पता है जब रिलेशनशिप होता है तो एक दूसरे के साथ दूरियां और करीबी होती रहती है, और बंदा अल्टीमेटली उस टाइम की टेम्परेरी अट्रैक्शन में इतना गिरफ्तार होता है कि टोटली मूव ऑन नहीं होता है। जाहिर पर ये बात बहुत गिरां गुजरी और जाहिर इसको
اور مینٹلی جو کہتے ہیں نا نیگیٹو ایک فیز میں چلا گیا اور اس کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ لیتا رہا. تو ایک دن ظاہر صاحب نے پلان کیا کہ کرنا یہ ہے کہ نور مقدم کو گھر بلانا ہے اور اس کے گھر والوں کو کہنا ہے کہ وہ ایک اسلامک اجتماع میں گئی ہیں. کچھ دنوں سے ظاہر یہ نوٹ کر رہا تھا کہ نور بہت زیادہ ریلیجیس ہوتی جا رہی ہیں اور ان سے دوری اختیار کرتی جا رہی ہیں. نور مقدم نے اپنے گھر میں بتایا کہ وہ ایک ریلیجیس اجتماع جو کہ لاہور میں ہے وہاں وہ اٹینڈ کرنے جا رہی ہیں, لہٰذا وہ گھر نہیں آئیں گی تو ان کی فکر نہ کی جائے. اس دوران ظاہر جعفر کے گھر وہ چلی گئیں اور ظاہر جعفر کا F7 میں گھر تھا. ظاہر جعفر نے گن پوائنٹ پر نور مقدم کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور لاہور میں موجود ہیں, اجتماع اٹینڈ کر رہی ہیں. نور مقدم چونکہ گن پوائنٹ پہ کہا یہ تو نور مقدم نے اپنے گھر والوں کو وہی بتایا کہ وہ لاہور میں موجود ہیں اور یہ تمام اجتماع ان کی جانب سے اٹینڈ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ظاہر جعفر نے نور مقدم کو پر تشدد شروع کر دیا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ظاہر جعفر کہتا ہے کہ اس نے مجھے ریلیشن شپ میں چیٹ کیا ہے, اس کا افیئر کسی اور کے ساتھ تھا جس وجہ سے اس کو غصہ چڑھا اور جو وائلنٹ بیہیویئر ہے اس کا وہ ایک اپ گریڈ ہو گیا اور لیول پہ آ گیا, جس پر نور مقدم نے بھاگتے ہوئے پہلے جو ٹیررسٹ ہے اس سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی. ظاہر جعفر نے اس کو بالوں سے پکڑا, بالوں سے پکڑ کر پیچھے گرایا اور پیچھے گرا کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا. یہ تمام معاملہ ناظرین گارڈز دیکھ رہے تھے اور گارڈز نے جو ہے وہ بجائے کہ وہ پولیس کو فون کرتے انہوں نے فون کیا ظاہر کے والد کو, اور ظاہر کے والد نے بجائے پولیس کو بتانے کے فون کیا جو مینٹل اس کی جو تھیراپی سیشنز ہو رہے تھے اس ٹیم کو جو اس مینٹل ایشوز کو ڈیل کر رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم آپ سے علاج کرا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے جا کے ظاہر کو دیکھیں, وہ اس ٹائم وائلنٹ بہیو کر رہا ہے. وہ ٹیم وہاں پر ناظرین کچھ گھنٹوں میں پہنچ گئی اور اس دوران جو انہیں ٹائم لگا ہے ادھر تک پہنچنے میں تقریباً گھنٹے سے زائد لگ گیا, تو اس میں اس ٹیم نے نیچے آئی تو ظاہر کو کہا کہ پرسویٹ کیا کہ دیکھو نیچے آؤ تم غلط کر رہے ہو. سائیکیٹرسٹ ٹیم ہے اس نے بڑی کوشش کی, پرسویٹ کیا, لیکن ظاہر نے اس ٹائم ایک چیز کہی. ظاہر نے کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ دیں اور اس گھنٹے بعد میں آپ سے آ کے ملتا ہوں. اس گھنٹے کے دوران ناظرین اس نے نور مقدم کو گولیاں ماری اور اس گولیاں مارنے کے بعد اپنے چاقو سے نور مقدم کا گلا کاٹا. اس گلا کاٹنے کے بعد نور مقدم کا خون جب پورے فلور پر جاری ہوا اور پورے فلور رنگین ہو گیا تو اس رنگین خون پر نور مقدم کے میں آپ کو کس طرح بتاؤں, نور مقدم کے یا یقین جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس ٹائم میری اپنی حالت خراب ہو رہی ہے. نور مقدم کے جو سر ہے اس کے ساتھ اس نے وہ کھیلنا شروع کر دیا اور اس مطلب آپ اس کا وائلنٹ بیہیویئر دیکھیں کہ کس انتہا پہ تھا کہ وہ اس سر کے ساتھ کھیل رہا تھا. جب ظاہر متعدد بار بلانے پر نہیں آیا تو جو یہ ٹیم ہے انہوں نے اوپر کا رخ کیا اور دروازے توڑ کر یہ جب اندر گھر کے داخل ہوئے تو دیکھا تو زمین پر خون پڑا تھا اور ظاہر نور مقدم کے سر کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کو کک مار رہا تھا. اور اس دوران جب انہوں نے ظاہر کو پکڑنے کی کوشش کی تو ظاہر نے اپنے خنجر سے اٹیک کیا اس ٹیم پر اور اس ٹیم کے ایک بندے کے پیٹ کے اندر وہ خنجر مارا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ ابھی پیمز میں زیر علاج ہے ICU میں, اور اس کے لیور تک وہ پینیٹریٹ کر گیا خنجر اور بڑی کریٹیکل پوزیشن میں ہے. یہ دیکھتے ہوئے ٹیم کے باقی لوگوں نے ظاہر پر حملہ کیا اور اس کو جو ہے پکڑ کر اسی وہاں پہ بیڈ شیٹس پڑی تھیں اس پر باندھ دیا. اس تمام معاملے کے دوران ایک تو پولیس کو تمام معاملے کا پتہ نہیں لگا, پھر بعد میں پولیس بلائی گئی اور اس کو جو ہے وہ پکڑ کے کوسار تھانے پہلے لے کے گئے اور وہاں پہ FIR ہوئی. جب یہ FIR کٹانے کا ٹائم آیا تو ظاہر نے اپنے ایکشن سے یہ شو کیا کہ وہ مینٹلی ال ہے, وہاں پہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اور وہ یہ شو کرنے میں لگا ہوا تھا کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, لیکن ظاہر کو معلوم تھا کہ جو حرکات اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ اس ٹائم فل کانشیس تھا. جس طرح سے اس نے اٹیک کیا ایک ٹیم پر, جس طرح سے اس نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کا گلا کاٹ کے اس کے ساتھ کھیلتا رہا اس کے سر کے ساتھ, تو یہ تمام جو معاملہ ہے یہ پیش آیا اور ظاہر اس ٹائم فلی کانشیس تھا اس تمام معاملات سے جو کہ وہاں پہ
ہو رہے تھے۔ نور مقدم کی جو حالت تھی وہ اس ٹائم برہنہ تھیں اور ان کے جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ اب چونکہ یہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے تو اس کے جو والد اور اس کی فیملی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ظاہر کو مینٹلی ایل ڈکلیئر کر کے اس کی سزا کم کرائی جائے یا اس حوالے سے اس کو کوئی ریلیف دیا جائے، لیکن یہ تمام معاملے جو ہوئے، جو آئی وٹنسز کہتے ہیں، یہ اس نے اپنی ہوش میں کیے اور وہ یہ جانتا تھا یہ کچھ کر رہا ہے۔ اس نے پولیس کو بھی جو بیان دیا اس میں یہ کہا ہے کہ نور مقدم نے اس کو چیٹ کیا، اس وجہ سے اس نے یہ تمام حرکات کی اور وہ اس نے ایک اور شخص کی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ یہ سارا انٹینشلی اس کی جانب سے کیا گیا کیونکہ جب بعد میں تفتیش سے پتہ لگا کہ اس نے یو ایس اے کے ٹکٹس کرائے تھے اور یہ پلان کر کے وہ یو ایس اے جانا چاہتا تھا اور یو ایس اے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر اس ٹائم پولیس کی کسٹڈی میں اور اس سے پولیس تفتیش جاری ہے۔ اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کو ہم اسی طرح شیئر کریں گے جیسے سے عثمان مرزا کے حوالے سے تفصیلات شیئر کر رہے ہیں مختلف۔ اب یہ کیس جو عدالت میں لگے گا اس میں کیا سماعت ہوگی، کیا چیزیں سامنے آئیں گی، وہ ہم اس وجہ سے بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک پبلک پریشر جب بنتا ہے تو ملزم کو سزا دینا عدالت اور اس کے ساتھ پولیس بھی پرفارمنس شروع کر دیتی ہے اور عدالت پر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی اس حوالے سے آواز اٹھا رہی ہے، تو ہم اس پر بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ دردناک داستان تھی جو ہمیں بتائی گئی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ یقیناً میں خود نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اگر میں یہ شیئر نہ کرتا تو کل کو معاشرے میں اس سے زیادہ گھناؤنی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہ ہوتا۔ اب ایٹ لیسٹ ایک اویئرنیس ضرور ہوگی کہ ہم نے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، غیر ضروری طور پر کسی گھر ان کو نہیں چھوڑنا۔ ایک لیڈ کلچر ہے جس میں مدر پدر آزاد ہے خاتون اور وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، تو لہٰذا ہم نے خود اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، یہ تمام معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔